اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچوں کی جسمانی دماغی پرورش کے بارے میں اکثر مضامین ہم بیان کر چکے۔ اس سیریز کا آخری بیان ہے کہ بچوں کو جسمانی بیماریوں کی وجہ سے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اکثر مائیں اس میں کافی پریشانی اٹھاتی ہیں، تو کچھ ان کو ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے جن کو تھمب رول کہتے ہیں، تاکہ وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو خود ہی ٹریٹ کر سکیں، مگر یہ تھمب رول پروون ہونے چاہیے۔ ہم نے مختلف آنٹیز کے جو تجربات تھے، کوئی 150 سے 200 کے قریب ان کو جمع کیا، پھر مختلف ڈاکٹروں سے اس پر ہم نے اوپینین لی، تو چند باتیں ایسی تھیں کہ جس کو آنٹیز نے بھی اپروو کیا اور ڈاکٹروں نے بھی اپروو کیا کہ یہ پیٹنٹ باتیں ہیں۔ ہم نے صرف انہی باتوں کو لیا ہے اور آج کی اس محفل میں ہم ان باتوں کے بارے میں بتائیں گے، بغیر کسی تردد کے آپ ان چیزوں کو مختلف موقعوں پر استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی کا انحصار اس کے جینیٹیکل بیہیویئر پہ بھی ہے، یہ وراثت ہوتی ہے جو خاندان سے آتی ہے، پھر انسان کی غذائیت پر ہے اور انسان کے کاموں پر ہے۔ اچھی عادتیں ہوں گی تو لمبی عمر ہوتی ہے، بری اور گناہوں کی عادتیں ہوں گی تو عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو گویا زندگی کا انحصار عمومی طور پر وراثت، غذائیت اور اعمال پر ہے۔ جو لوگ متوازن غذا استعمال کرتے ہیں اور اچھے اعمال کے پابند ہوتے ہیں، ان کی صحت، ان کے قد و قامت، ان کے جسم کی سکن اور ان کی پوری زندگی کا سپین یہ بہت مثالی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یور ہیلتھ از واٹ یو ایٹ۔ ایک ماں کو علاج بالغذا، یعنی ایسا فوڈ کہ جو غذا بھی ہو اور مختلف بیماریوں کی دوا بھی ہو، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس پر مستقل کتابیں ملتی ہیں۔ پھل کھائیں تو کس بیماری کا علاج، فلاں چیز کھائیں تو کس بیماری کا علاج۔ پھر اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ انہوں نے مختلف بیماریوں کے بارے میں کچھ باتیں فرما دیں۔ اس کو علاج نبوی کہتے ہیں، طب نبوی کہتے ہیں۔ اس پر بھی مستقل کتابیں ہیں۔ اردو زبان میں ڈاکٹر خالد غزنوی پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، فیملی میں ان کے اور بھی ڈاکٹر ہیں، تو ان میڈیکل ڈاکٹروں نے مل کر طب نبوی کے اوپر بہت تحقیق کی اور بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ بچوں کو بلوغت کی عمر میں پہنچ کر کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو ایسی غذا دینی چاہیے کہ جس میں یہ دو چیزیں ان کو زیادہ ملیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسانی فطرت ہے کہ منہ سے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں، تو کئی مرتبہ بچے کو اگر غذا ظاہری طور پر اچھی اور اٹریکٹیو نہ لگے تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو غذا جو بھی بنائیں وہ ایسی بنائیں کہ بچہ اٹریکٹ ہو اس کی طرف۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ میری ریسرچ انسان کی جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہے، میرے 2 کویسچن کا جواب دیجیے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی جسمانی صحت کے بارے میں قرآن نے کوئی اصول بتایا ہے؟ تو ہارون رشید نے علماء کو کہا۔ ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہاں بتایا ہے۔ کون سا؟
کہ قرآن نے جسمانی صحت کا ایک اصول بتایا، کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اوور ایٹ نہ کرو۔ تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس سے بہتر اصول تو اچھی صحت کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی بتایا کچھ؟ تو انہوں نے حدیث کوٹ کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سٹومک، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، جسم کو وہ چیز کھلاؤ جس کی اس کو ضرورت ہے، اور الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ وہ عیسائی طبیب کچھ دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ میری پوری زندگی کا تجربہ ایک طرف، ان دو اصولوں نے طب کے معاملے میں کوئی کمی پیچھے نہیں چھوڑی۔ جو ان اصولوں پہ عمل کر لے گا اس کی جسمانی صحت ہمیشہ اچھی ہوگی۔ چنانچہ چند باتیں یہ آج اس وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی جلدی بتاتا جائے گا، نوٹ کر سکیں تو بہت اچھا، ورنہ بعد میں سی ڈی وغیرہ سے نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا ہے سور تھروٹ، یہ بچوں میں اکثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ٹوڈلر ہیں، بچے 3-4 سال کی عمر کے ہیں، تو ان کے لیے بہترین نسخہ 1 چمچ لیمن جوس اور 1 چمچ ہنی، دونوں کو ملائیں، 20 سیکنڈ مائکرو ویو کریں اور اس کے بعد بچے کو دیں۔ بچہ انجوائے بھی کرتا ہے سویٹ ساور چیز کو، اور سور تھروٹ اتنا جلدی ٹھیک ہوتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ دوسری بیماری ہے کف۔ بچوں میں یہ کف کی بیماری اکثر ہو جاتی ہے۔ 1 سال کے کم عمر والے بچے کو شہد دینا یہ تجربے سے ابھی ثابت نہیں ہوا، لہذا انفینٹ کو ابھی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جو 1 سال سے بڑی عمر کے بچے ہوں ان کو آپ آرام سے شہد کھلا سکتی ہیں۔ کھانسی کے لیے صرف ہنی یہ بھی بہت کافی ہے۔ اٹ کنٹینز illness fighting اینٹی آکسیڈنٹس اینڈ اینٹی مائکروبیلز۔ جب بچہ رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے 1 چمچ شہد اس کو کھلا دیں۔ اس کا فائدہ مارکیٹ کے بنے ہوئے کف سیرپ سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور بچے کو نیند بھی آتی ہے۔ اور اگر اس میں جھنجر ڈراپ ڈال دیے جائیں ہنی میں تو اور افیکٹو ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی ایک دوائی ہے چیسٹل، CHESTAL، یہ بھی کھانسی کے لیے اتنی مفید ہے کہ ان 1 ڈوز میجیکلی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری بیماری جو بچوں میں کامن ہے وہ کولک ہے۔ تو کولک کے لیے کیمومل ٹی وہ سب سے بیسٹ ہے، دن میں 3 اونس بچے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اٹ ریلیکسز دی انٹسٹائنل مسلز اینڈ کامز ڈاؤن اے بیبی۔ ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں ایک دوائی کا نام ہی ہے کیمومل، یہ بہترین دوائی ہے بچوں کے لیے۔ چوتھی چیز ہے بگ بائٹ، کہ بچے کو بعض اوقات چیزیں کاٹ لیتی ہیں، تو 1 چمچ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیں، پیسٹ بنا کر لگا دیں۔ یہ فوراً زخم پر لگانے سے بچے کو درد کم ہو جاتی ہے۔ 5ویں چیز ہے نوز بلیڈ، کہ بچوں کو نوز بلیڈ ہوتا ہے، اس میں یہ جو شملہ مرچ ہے اگر یہ خشک کی ہوئی ہو تو اس کا پاؤڈر بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بچے کی نوسٹرلز کو 3 منٹ کے لیے پکڑ کر رکھیں، پھر ایک گیلے کاٹن کے سویب پر یہ پسی ہوئی مرچیں لگا کر اس کی ناک میں رکھ دیں تو بچے کی نکسیر بہت جلدی بند ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک کی ایک دوائی ہے نائٹرک ایسڈ، اگر وہ 30 پوٹینسی میں یا 12 پوٹینسی میں مل جائے تو اس کے 3 ڈراپ ہمیشہ کے لیے نکسیر کا علاج بن جاتے ہیں۔ 6ٹھی چیز ہے اپسیٹ سٹومک، کہ بچے کا سٹومک اپسیٹ ہو جاتا ہے، لوز موشن لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جنجر سب سے مفید ہے۔ تو جنجر ہے اینٹی اسپاسموڈک پراپرٹی، لہذا یہ سیٹل ڈاؤن کر دیتی ہے مسل کی کنسٹرکشنز کو
جو ٹمی میں ہو رہی ہوتی ہے تو تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے اور پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ساتویں چیز ہے کہ بچے کو نزلہ زکام نیسل الرجیز ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ایپلز بہت مفید ہیں۔ چنانچہ ایپل کے اندر ایک فلیونائڈ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بہت مفید ہے، انہیبٹس دی باڈی ریئیکٹ کرنے کے لیے۔ چنانچہ ریلیزز ہسٹامین الرجیز کمپاؤنڈ دیٹ ٹریگرز انکریزڈ میکوس پروڈکشن، سنیزنگ، واٹری آئی، یہ ساری کی ساری خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک اصول اور بھی ہے کہ کسی شہر میں بچے کو الرجی ہو تو اس شہر کا شہد بچے کو 1 چمچ کھلائیں۔ وجہ یہ کہ اس شہر کی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں انہوں نے وہاں کی سبزیوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے نیکٹر لیا ہوتا ہے اور شہد بنایا ہوتا ہے، تو اس شہر کی فوڈ الرجیز کے لیے اسی شہر کا شہد، ہنی، وہ بہت جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ پھر 8ویں چیز ہے ڈائریا۔ چنانچہ اس کے لیے یوگرٹ کا استعمال بہت اچھا ہے، اس میں پروبیوٹک جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کچھ دہی لے لیں، پھر اس میں کچھ کیلا کاٹ کر ڈال دیں اور اس کو شہد میں ملا دیں، تو یہ 3 چیزیں کھانے سے ڈائریا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بچے کو یہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے، بچے پسند بھی کرتے ہیں۔ سویڈن میں لوگوں کے ہاں یہ کامن پریکٹس ہے، وہاں ڈائریا کی دوائی نہیں کھائی جاتی، جب بھی ڈائریا ہو تو یوگرٹ، پھر اس میں کیلا اور ہنی ملا کر تو اس کو اگر کھا لیا جائے تو یہ ڈائریا کا بہترین علاج ہے۔ پھر بچوں میں ٹوتھ ایک ہوتی ہے، دانت کا درد ہونا، اس کے لیے جو لونگ کا تیل ہے، کلوو آئل، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس دانت کی جگہ پر اگر گارلک کو رب کر دیں یا کیشیو کو رب کر دیں تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ 10ویں چیز ہے ایگزیما بچے کو ہونا۔ بچے کے جسم پر کبھی بھی ایگزیما ہو تو کوکونٹ آئل اس پر لگائیں یا اولیو آئل لگائیں تو ایگزیما جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایئر انفیکشن، اگر بچہ 2 سال کی عمر سے بڑا ہے تو اولیو آئل کو اگر تھوڑا سا وارم کر لیا جائے اس کے 4-5 ڈراپس کو، اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تو ایئر انفیکشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بڑا بچہ ہے، ٹین ایجر ہے، تو پھر 7 ڈراپ کے قریب تیل ڈالنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریڈیوسنگ فیور، اگر ریڈیوسنگ فیور ہو تو را اونین کو سلائس کریں اور بچے کے پاؤں کا جو نیچے سول ہے، ننگا پاؤں، اس کے اوپر رب کریں، اللہ کی شان کے ریڈیوسنگ فیور اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی بچے کے سر میں خشکی ہو جاتی ہے، ڈینڈرف اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے یوگرٹ اور بلیک پیپر کو ملا کر یا زیتون کا تیل استعمال کروائیں تو یہ تینوں چیزیں خشکی کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اگر 1 سپون لیمن جوس ہو تو اس میں 5 سپون کوکونٹ آئل کے ملا دیں اور ان کو سر کے اوپر لگوائیں تو خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگلی چیز ہے بچے میں ٹیتھنگ کا ہونا، یہ ہر بچے میں ہوتا ہے پروسیس، اور بچہ ان دنوں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بچے کو بنانا فروز کر کے دیں تاکہ بچہ اس کو منہ میں چوسے تو اس کو سودنگ ایفیکٹ مل جاتا ہے۔ آئس اے ٹاول یا آئس اے بیبی باٹل نپل سائڈ، یا آفر اے ٹیتھنگ بسکٹ، وہ بھی اچھا ہوتا ہے، یا ویٹ ٹاول ان فریزر، وہ رکھ کے دیں، یا سلائیڈ یور بیبی اے ریفریجریٹڈ اسپون، ایک اسپون جس کو میٹیلک اسپون کو آپ نے فریزر میں رکھا، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اس کو دے دیں تو بچہ اس کو منہ میں ڈالتا ہے اور اس سے بچے کو سودنگ ایفیکٹ مل جاتا ہے۔ یا ایپل ویجز ہوتے ہیں، ان کو اگر ایک جالی کے کپڑے میں ڈال کے ریفریجریٹ کر دیں تاکہ بچے کو چوکنگ نہ ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ یا پھر ایک کیرٹ کو آپ چھوٹی کیرٹ کو رکھ دیں تاکہ اس کو بھی بچہ اپنے منہ میں چبائے، مگر ان چیزوں نے ٹوٹنے والی نہ ہو، اس کو جالی کے کپڑے میں باندھ کے دیں تاکہ بچے کی چوکنگ نہ ہو، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پھر مساج گمز کو کر لیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔
اور مساج کریں سافٹلی کلیئر فنگر کے ساتھ. پہلے اپنی فنگر کو اچھی طرح دھوئیں, ایسا نہ ہو کہ فنگر کا بیکٹیریا الٹا بچے کو اور کوئی نقصان دے. پھر بچے کو چاہیے کہ کوئی بڑا چیز دے دیں جو بہت ہائیجینکلی کلین ہو تاکہ بچہ اس کو چیو کرتا رہے. اس کے لیے یہ جو لونگ کا تیل ہے یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے, مگر اس کا لمیٹڈ یوز کرنا چاہیے. آئس کیوبز ایسے بچے کو دے دیے جائیں تو وہ بھی بہت اچھے ہیں. بچہ آئس کو چباتا بھی رہتا ہے اور آئس پگھلتی بھی ہے, اس کو اچھا بھی لگتا ہے. تو ٹیڈنگ کے لیے یہ تمام چیزیں بہت یعنی ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے کار سکنس, سفر میں جانا ہے اور بچے کو کار سکنس ہوتی ہے, تو اس کے لیے اگر فریش جنجر ٹی بنا کے بچے کو 1 کپ پلا دیا جائے, 2 سال سے بڑے بچے کے لیے یہ نسخہ بہت اچھا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ شریڈڈ جنجر ہو, 4 اونس واٹر کے اندر اس کو 5 منٹ کے لیے گرم کریں, پھر شہد ملا کر بچے کو سفر سے 1 گھنٹہ پہلے پلا دیں تو بچے کو کار سکنس نہیں ہوگی. اگر بچے کو کہیں مائلڈ سویلنگ ہوتی ہے, فیل ہو رہی ہے, تو جو کیوکمبر ہے اس کے ٹھنڈے سلائس اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رب کریں تو اس سے سویلنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بچے کا گلا خراب, اس کے لیے نمکین پانے کے غرارے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر بچے کو کنسٹیپیشن فیل ہو رہی ہے تو کاسٹر آئل ملک میں ڈال کے استعمال کروائیں. اور یہ بھی ہے کہ ایک بڑا بنانا ود وارم گلاس آف ملک, اگر بچے ٹین ایجر ہیں تو ان کی کنسٹیپیشن کے لیے یہ بہت اچھا ہے. ایک گولی ہے سینا, SENNA, اگر یہ دی جائے تو کنسٹیپیشن بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. کبھی بچوں کو سکریشز آ جاتے ہیں, وونڈ آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے ٹرمیرک پیسٹ یعنی ہلدی کا جو پیسٹ ہے وہ بہترین ہیلنگ ایفیکٹ رکھتا ہے. اگر بچے کا جسم خدا نہ خواستہ جل جائے تو فوری طور پر اگر آپ کے پاس شہد ہے تو وہ لگائیں, انڈا ہے کچا وہ لگا دیں, یا جو دانتوں کی پیسٹ ہوتی ہے وہ لگا لیں. ان چیزوں کے لگانے سے اس کی سکن پہ نشان بھی نہیں رہتا اور برن کو جلدی ریمیڈی مل جاتی ہے. اگر بچے کو ڈائجسٹو پرابلم ہے تو اس کے لیے جو بڑی الائچی کہی جاتی ہے اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر آپ چولہے کے اوپر ابال کے ٹھنڈا کر لیں, پھر اس پانی کو بچے کے فیڈر بناتے ہوئے استعمال کریں تو گیس پرابلم اور ڈائجسٹو پرابلم بچے کا ختم ہو جائے گا. آخری چیز کہ بچے کے برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے فش آئل بہت ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ بچے کو فش کھلائیں, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کیپسول بھی ملتے ہیں کہ جو فش آئل والے ہوتے ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ یہ ہوتا ہے فش آئل میں, اور یہ ایکسیلنٹ ہوتا ہے برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اسی لیے جن ملکوں میں مچھلی کھائی جاتی ہے ان ملکوں کے لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, ان کا IQ لیول بہت اچھا ہوتا ہے. سیلمن فش اگر مل جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے. اور سیلمن فش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اندر باڈی کے اندر بھی کہیں انفلیمیشن ہو تو یہ اس کو بھی ختم کر دیتی ہے. اب کچھ ہومیوپیتھک کی دوائیاں ایسی ہیں کہ جو لو پوٹینسی میں اگر گھر میں رکھ لی جائیں تو وہ بھی چھوٹی موٹی بچوں کی بیماریوں کے لیے پیٹنٹ علاج ہیں. مثلا بائٹس اینڈ سٹنگز کے لیے ایپس دوائی کو استعمال کریں 6 پوٹینسی میں یا 12 میں یا 30 میں. 30 سے نیچے جو بھی مل جائے وہ سیف ہے. اگر شوک یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے آرنی کا استعمال کروائیں. فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے تو آرسینک ایلبم استعمال کروائیں. اگر بچے کو ہائی فیور ہو گیا اچانک تو بیلاڈونا کی 1 2 3 ڈراپ وہ امیزنگلی اس کے بخار کو ختم کر دیتے ہیں. اگر ڈرائی اور پینفل کف ہے تو اس کے لیے برائی اونیا کی 2-3 خوراکیں کافی رہتی ہیں. اگر برنز ہیں یا اسکالڈ ہیں تو کینتھرس اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. ٹیتھنگ کے لیے کیمومیلا ایک مستقل دوائی ہے, پہلے بھی بتائی جا چکی. اگر بچے کو فلو ہو رہا ہے تو جیلسیمیم کی 1-2 خوراکیں اگر آپ دے دیں تو بچہ نارمل ہو جاتا ہے. اگر بچے کو کوئی ایموشنل شاک لگا ہے تو اس کے لیے اگنیشیا دوائی
اسی لو پوٹینسی میں وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اگر بچے کو کوئی کٹ لگ گیا ہے تو کیلنڈولا یہ دوائی اس کے لیے بہت اچھی ہے. اگر وومٹنگ اور نازیہ فیل کر رہا ہے تو آئی پی کاک دوائی اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ کتابیں آکو پریشر کے بارے میں ملتی ہیں. ایک ہوتا ہے آکو پنکچر کہ سوئیاں جسم میں ڈالنا اور اس سے علاج کرنا، یہ چائنیز کا طریقہ ہے، وہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے. ایک ہے آکو پریشر، ان کتابوں میں جسم کے پریشر پوائنٹس بتائے ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں میں کہاں ہیں، ہاتھوں میں کہاں ہیں، سر میں کہاں ہیں. ہمارے جسم کے 3 ہی اینڈ بنتے ہیں نا، یا پاؤں اینڈ بنتے ہیں ایک طرف، یا ہاتھ بنتے ہیں، یا سر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی نیورولوجی ہے اس کو ایسے بنایا کہ اینڈ کے اوپر ان کے سرکٹ کو چھوڑ دیا ہے. اگر اس جگہ پر اس نرو کو دبایا جائے تو اس بیماری کا بہت جلدی علاج ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ اس وقت دنیا میں آکو پریشر بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے. ہمیں سعودی عرب مدینہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، پاکستان کے تھے، بٹ وہ آکو پنچر اور آکو پریشر میں بڑے اسپیشلسٹ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف ہاسپٹل میں رائل فیملی کے ممبرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، میں ان کی ہر بیماری کا علاج آکو پریشر سے کر دیتا ہوں اور وہ ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ ان سے ہم نے مختلف باتیں پوچھیں تو انہوں نے بتایا کہ اگر سر میں درد ہو تو اگر 15 سیکنڈ کے لیے یا 20 سیکنڈ کے لیے فلاں جگہ پریشر ڈالیں انگوٹھے سے تو سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے. قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو ایستھما کی بیماری تھی. اس نے کہا جی کہ مجھے تو ایستھما فیل ہو رہا ہے. تو ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اس کی 2 جگہوں کو دبایا اور ودن 1 منٹ وہ بندہ کہنے لگا جی میرا سانس تو بالکل نارمل ہو گیا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں چائنیز کے اندر یہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے آ رہی ہیں. یعنی وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی فیملی میں 80 سال سے باپ بیٹا پوتا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جس طرح ہمارے مشائخ نے روح کی بیماریوں پہ اسپیشلائزیشن کر لی، اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جنہوں نے جسم کی بیماریوں پہ اسپیشلائزیشن کر لی ہے. تو آکو پریشر کا پتہ ہونا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کے پاؤں کا مساج کر دیا جائے، ہاتھ کا مساج کر دیا جائے تو اس کا فائدہ ہے. پھر یہ کہ بچوں کو بھی اگر ماں سکھا دے تو وہ ماں کا سر دبا سکتے ہیں، باپ کے پاؤں دبا سکتے ہیں، ان کو خدمت کی عادت پڑ سکتی ہے. اب آخر پہ مسنون دعائیں بچے کو یاد کروائیں، یہ ان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت ہو یا جسم کی حفاظت ہو یا عزت آبرو کی حفاظت ہو، یہ اکثیر عمل ہے. تو ہر ماں کو چاہیے کہ وہ مسنون دعائیں خود بھی یاد کرے، بچوں کو بھی یاد کروائے اور بچوں کو مختلف موقع پہ پڑھنے کی عادت ڈالے، بچوں کی بچپن سے عادت بن جائے. چند اعمال جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی طرح اگر سفر میں جانا ہے تو جس جگہ سے آپ نے جس جگہ تک جانا ہے دونوں کو سامنے رکھ کے تو پھر آپ الحمد شریف پڑھیں 1 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھیں 1 مرتبہ، چاروں کل پڑھیں 1 مرتبہ، پھر درود شریف پڑھیں. اور ان دونوں پوائنٹس کا خیال رکھ کے اگر اس کے گرد ایک دائرہ بنا دیں تو اللہ تعالیٰ اس سفر میں بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل
اس عاجز کو تہجد کے وقت بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ عمل اپنے بعض جو قریبی تھے لوگ موتا تھے فوت ہو چکے تھے ان کو کیا تو اللہ نے اس رات کے لیے قبر کا عذاب معاف کر دیا. تو یہ بہت اہم ہے سفر کے اندر حفاظت کے لیے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم موت آنی ہے تو موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا. موت کے علاوہ کوئی بھی مصیبت پریشانی ہوگی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس سے محفوظ فرما دیں گے. چوری سے، جسمانی نقصان سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف. فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر. تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے. ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں. یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے. العین حق. تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا. اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے. تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں. اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے. اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے. ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے. تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی. تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں. چھوٹی سی سورت ہے اور پھر دعا مانگیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھیں. ہم اب سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں رمضان کی نعمت بخشی، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی، اور رمضان کی ان مجالس کو اللہ نے سننے کرنے کی توفیق بخشی. اگر اللہ تعالی صحت نہ دیتے، ہر چیز کو ٹھیک نہ رکھتے، تو نہ کہنے والا بات کہہ سکتا، نہ سننے والے بات سن سکتے تھے. تو سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اے مولا، ان مجالس میں آپ نے ہمیں بچوں کے متعلق جو بھی باتیں تھیں ان کو سننے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں
آپ نے دین سے نوازا، ہدایت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، صحت دی، عزت دی، اور ہماری ان مجالس میں ہر چیز اپنے موقع پہ ٹھیک رہی، تو سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو احادیث کے نکات تھے ان کو جب ہم نے دیکھا تو واقعی میڈیکل ریسرچ نے لاکھوں ڈالر نہیں ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد جو نتیجے نکالے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حدیث میں بتا دیے تھے۔ ہم ان کے احسان مند ہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات نے ہمیں عزتوں بھری زندگی گزارنا سکھایا، حیا والی زندگی سکھائی۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا، تو جتنی مستورات سچے دل سے توبہ کرنا چاہتی ہیں اور رمضان کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ ان کلمات کو پیچھے پیچھے صدق کے دل کے ساتھ پڑھتی جائیں۔ پہلے خطبہ سن لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جامعہ کے دو فائلیں پڑھی ہیں میرے سائڈ پہ، وہ دونوں اٹھا کے جلدی سے۔ ابھی آپ نے جامعہ کی بچیوں کی تلاوت سنی، نعتیں سنی، تقاریر سنی۔ جامعہ زینب اس سال الحمدللہ دورہ حدیث کی طالبات فارغ ہوئی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ آج سے کئی سال پہلے اس عاجز نے ایک ڈریم کے بارے میں کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس جگہ پر بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارہ ہو۔ اس کے لیے یہاں کی کچھ بچیوں کو ہم نے دوسرے ملک پہنچایا، وہاں پڑھایا، وہ پڑھ کے تربیت حاصل کر کے وہاں کے نظم ضبط کو دیکھ کے یہاں آئیں، اور انہوں نے پھر یہاں جامعہ کی جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ پہلا بیچ جو بخاری شریف کا تھا وہ اس سال جو ہے وہ کامیاب ہوا، تو اس کے ریزلٹس کے بارے میں اناؤنسمنٹ یہ عاجز کر دے گا۔ ان بچیوں کا تعارف تو آپ کو پہلے سے ہو چکا ہوگا، ان بچیوں کو بھی مبارک ہو، ان کے ماں باپ کو بھی مبارک ہو، اور آئندہ سال کے داخلے وہ بس عید کے متصل شروع ہو جائیں گے۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو جتنا جلدی آ جائے گی اس کو اتنا جلدی داخلہ ملے گا۔ بلکہ آج بھی کچھ ایسی معلومات ہوں گی کہ جو بچیوں کے داخلے کے نام کو
رجسٹر کریں گی۔ تو جو نوجوان بچیاں آئندہ سال قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتی ہیں یا باقاعدہ عالمہ بننا چاہتی ہیں یا حافظہ بننا چاہتی ہیں تو وہ آج ہی اپنے نام بتا دیں اور پھر جلدی سے کلاس میں آنا شروع کریں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ زیور علم سے مزین فرمائے۔ ایک اور بھی ٹھیک، ایک اور بھی ٹھیک۔ تو ایئر 2013 اس کے ریزلٹس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عالمیہ کلاس میں جو فرسٹ پوزیشن تھی وہ زاہدہ مطالعہ نے حاصل کی، جو وائف ہیں فاروق مطالعہ کی۔ یہ بچی ہمارے جامعہ کی پرنسپل بھی ہے اور اس نے خود یہیں پر عامہ سے پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ کہ بخاری شریف کے بیج میں یہ فرسٹ بھی آئی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ انتظام سنبھالنا اور ساتھ تعلیم کو بھی پڑھنا اور اتنا اچھا پڑھنا کہ فرسٹ آنا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ سیکنڈ پوزیشن حمیرہ مطالعہ، یہ فاروق مطالعہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ تھرڈ پوزیشن ہے نعیمہ پٹیل، یہ ابراہیم پٹیل کی بیٹی ہیں اور انہوں نے بھی بہت اچھے نمبر اور پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ہے عالیہ کلاس، اس میں فرسٹ پوزیشن حبیبہ مطالعہ کی ہے جو ڈاکٹر ہیں شاہد مطالعہ کی، اور سیکنڈ پوزیشن صالحہ جسد نے حاصل کی جو بیٹی ہیں محمد جسد کی۔ تھرڈ پوزیشن سمیہ صدر نے حاصل کی جو ایوب صدر کی بیٹی ہیں۔ خاصہ کلاس میں فرسٹ پوزیشن عطیہ مطالعہ نے حاصل کی جو بیٹی ہیں ابراہیم مطالعہ کی۔ سیکنڈ پوزیشن خدیجہ بوبت نے حاصل کی جو اسماعیل بوبت کی بیٹی ہیں۔ تھرڈ پوزیشن صالحہ محمد علی نے حاصل کی جو مولانا محمد علی کی بیٹی ہیں۔ یہ چھوٹی سی بچی ہے، مجھے یاد ہے کہ جب اس کی والدہ پڑھنے آئی تھی تو یہ چھوٹی سی بچی آتی تھی اور اس وقت مجھے کہتی تھی دعا کریں اللہ مجھے رابعہ بصری بنا دے۔ آپ ذرا اس بچی کی عمر کو دیکھیں، اس کے قد کو دیکھیں، یہ بچی اس وقت خاصہ کلاس میں پاس ہو کے عالیہ میں پہنچ چکی ہے۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں اللہ کی رحمت پہ۔ پھر عامہ کلاس جو اردو کی تھی اس میں نائلہ پٹیل جو بیٹی ہیں نصیر پٹیل کی وہ فرسٹ آئی ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن کلثوم پٹیل کی جو ڈاکٹر ہیں محمد ایاز پٹیل کی، اور تھرڈ پوزیشن عائشہ سلیمان جو ڈاکٹر ہیں شیخ یونس سلیمان کی۔ یہ بچی پڑھائی کے درمیان بیمار ہو گئی، آنکھوں کی تکلیف تھی۔ ہم حیران ہیں کہ اس نے کتنی قربانی کے ساتھ اپنی تعلیم کو پھر بھی جاری رکھا اور اتنے اچھے نمبروں پہ یہ بچی پاس ہو گئی۔ اللہ اس کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ عامہ کلاس جو انگلش میں پڑھتی ہے اس میں فرسٹ پوزیشن وہ ذاکرہ پٹیل جو ڈاکٹر ہیں مولانا اقبال پٹیل صاحب کی، انہوں نے حاصل کی۔ عامہ کلاس جو پارٹ ٹائم ہے 3 سبجیکٹ پڑھتی ہے اس میں فرسٹ پوزیشن جو تھی وہ فرحیہ ابانور اس نے حاصل کی جو ڈاکٹر ہیں محمد حاجی کی۔ سیکنڈ پوزیشن فاطمہ چدت جو ڈاکٹر ہیں عبدالعزیز چدت کی۔ متوسطہ کلاس اس میں فرسٹ پوزیشن عائشہ گنگت نے حاصل کی جو مولانا ادریس گنگت کی بیٹی ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن فضیلہ لونت نے حاصل کی جو ابراہیم بھریا ان کی بیٹی ہیں۔ حفظ کلاس کے اندر فرسٹ پوزیشن خلود چترالی، یہ بیٹی ہیں حضرت مفتی عبد الجبار صاحب کی، انہوں نے حاصل کی۔ سیکنڈ پوزیشن عالیہ پٹیل، یہ حضرت مفتی جابر پٹیل کی بیٹی ہیں۔ تربیہ فرسٹ اے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی عائشہ موسیٰ جو ڈاکٹر ہیں ابراہیم چدت کی، اور پھر پوزیشن فرحیہ ابانور نے حاصل کی جو محمد حاجی کی بیٹی ہیں۔ تربیہ بی میں فرسٹ پوزیشن عائشہ اسمل جو ڈاکٹر ہیں یونس اسمل کی، اور سیکنڈ پوزیشن زبیدہ بدت نے حاصل کی۔
تربیہ کا جو تیسرا سیکشن تھا اس میں فرسٹ پوزیشن فاطمہ پنڈور نے حاصل کی، جو افضل ابراہیم پنڈور کی بیٹی ہیں۔ جو بڑی عمر کی لیڈیز ہیں ان کو اعدادیہ کلاس میں پڑھایا گیا، اس میں فرسٹ پوزیشن عزیزہ عبدالعزیز نے حاصل کی، سیکنڈ پوزیشن ناہید منشی نے حاصل کی، اور با ادب با نصیب جو ایوارڈ ہے کہ بچیوں میں سب سے زیادہ ادب والی اور اچھے اخلاق والی بچی کون سی تھی، تو وہ ایوارڈ اس سال تہنیت سیدہ کو دیا گیا ہے۔ یہ بچی اتنی ادب والی تھی کہ واقعی دوسری بچیوں کے لیے یہ ایک مثال بن کر رہی۔ یاد الاولیاء ایوارڈ یہ نبیلہ محمد کو دیا گیا۔ ڈیورنگ ہر 4 years she sacrificed everything she could do and was a source of moral support for all those around her. Even the principal, the staff and the institution's students, they will feel کہ وہ اس جامعہ سے پڑھ کر گئی تو اس کی ڈیفیشنسی سب لوگ فیل کریں گے۔ یہ بچی چونکہ فارغ ہو گئی تھی تو اس کا اب نکاح ہوا، اب یہ انگلینڈ میں جائے گی اور یہ جامعہ کی بچیوں کے دلوں میں اچھی یاد چھوڑ کر جائے گی۔ یہ اناؤنسمنٹ تھی ان بچیوں کے بارے میں جنہوں نے پڑھا اور اچھے نمبر حاصل کیے۔ باقی بچیاں بھی جو پاس ہو گئیں وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ بچیاں اور زیادہ محنت کریں تاکہ آئندہ سال ان کے رزلٹ اور اچھے ہوں۔ پڑھنا ایک نعمت ہے، پڑھنے میں ایکسیلنس کو حاصل کر لینا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ سب بچیوں کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ وہ جامعہ میں جو اصول و ضوابط ہیں ان کا اور اچھا خیال رکھیں اور جامعہ کے ماحول کو تقوی والا بنائیں، ذکر والا بنائیں، خدا خوفی والا بنائیں، ایسا بنائیں کہ وہاں آ کر انسان یوں محسوس کرے جیسے کہ میں بہت ہی پرسکون جگہ میں آ گیا ہوں۔ جو بچیاں یونیورسٹی کی ہیں وہ بھی جامعہ میں آتی ہیں اور آفٹرنون کلاسز میں قرآن پاک کا ترجمہ وغیرہ پڑھتی ہیں۔ بعض بچیاں قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھ رہی ہیں، ان بچیوں کے لیے بھی دعا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی عورت، کوئی بچی اس جامعہ کے کسی بھی تعلیمی پروگرام میں اگر وہ آ سکتی ہے، فائدہ اٹھا سکتی ہے تو اس کے لیے اللہ کا یہ فضل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس جامعہ کو بنانے میں، چلانے میں اور رن کرنے میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا، دامے درہمے سخنے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے اس ملک کے لیے روشنی کا مینارہ بنائے اور اس کے فیض کو اللہ ملک کے کونے کونے کے اندر پہنچائے۔ ہمیں اس وقت بیرون ملک سے بہت ساری بچیوں کے والدین بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی سے ریزیڈنسز بنائیں کہ ہم اپنی بچیوں کو بھیج سکیں، لیکن شاید اس سال ہم اتنا زیادہ آگے نہ کام کر سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال سے پھر ریزیڈنس کا بھی سلسلہ شروع ہو۔ اللہ رب العزت مسجد مدرسہ کی تعمیر میں آسانیاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری میں ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا کی جاتی ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔
حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجئے، مگر دعا سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، یعنی بڑا نام ہے۔ اس نام سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کون سا نام اسم اعظم ہے، تو پھر اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ جو 99 نام ہیں اللہ کے، ہم ان کو پہلے لے لیں گے اور ان ناموں سے اپنے رب کو پکاریں گے اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں گے، تاکہ رمضان کی اس مجلس میں ہماری مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز یوں پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ اس کو خاموشی سے سنیں گی۔ جب یہ پڑھ لے گا الرحمن یا اللہ تو آپ اس وقت خود کہیں گی یا اللہ، کیونکہ عورتوں کا مجمع ہے اور قریب قریب مرد بھی نہیں ہے، جگہ ایسی ہے، تو آپ بے شک بلند آواز سے اپنے رب کو پکاریں۔ اس کا یوں اندازہ کیجئے کہ بچہ جب امی 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 کہتا ہے تو ماں کا دل جو ہے وہ اسی وقت پھڑکتا ہے اور فوراً بچے کو اٹینڈ کرتی ہے۔ تو جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی اللہ 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 کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت کی نظر سے متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچہ جب امی امی کہتا ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں کون بیٹھا ہے، ادھر آپی ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر پھپھو ہے، وہ کسی کا خیال نہیں کرتا، بس امی امی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی جب اللہ اللہ کہنا ہے تو یہ خیال نہ رکھنا میرے دائیں یہ بیٹھی ہے، میرے بائیں یہ بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنے دل کا تعلق اللہ سے جوڑ کے اللہ کو پکاریں، ایسے پکاریں کہ اللہ کو ترس آ جائے، ایسے پکاریں کہ اللہ کو رحم آ جائے آج اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ چنانچہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المحیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ،
الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القہار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الکبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحصی یا اللہ المبدئ یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الواحد یا اللہ الماجد یا اللہ الاحد یا اللہ الصمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الاول یا اللہ الآخر یا اللہ الظاہر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعال یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفو یا اللہ الرؤوف یا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ المقسط یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانع یا اللہ الضار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الہادی یا اللہ البدیع یا اللہ الباقی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشید یا اللہ الصبور یا اللہ 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 اے حنان اے منان، آپ کے بندیاں آپ کے بندے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان کا برکت مبارک مہینہ ہے، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا داتا سمجھتے ہیں، اپنا رازق اپنا مالک سمجھتے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں،
اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے گھروں سے بھیج دیتے ہیں، اللہ ہم دور ہوتے ہیں، آپ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما۔ اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو قرضوں سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مرضوں سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو خواتین شادی شدہ ہیں ان کو خاوندوں کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو خاوندوں کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو خاوند بیویوں کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ میاں بیویوں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو ادھر ادھر کے تعلقات میں گرفتار ہیں اللہ اس گناہ کبیرہ سے ان کی حفاظت فرما اور ان کو اپنے گھر میں الفتوں محبتوں سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ ان مستورات کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے دل کی غموں کو دور فرما، جو دل کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ عورتیں رمضان مبارک میں وقت کے اوپر آ کر یہاں مختلف بیانات سنتی رہی، میرے مولا یہ بھاگ بھاگ کے آتی تھیں آپ کی رحمت سے بیٹھنے کے لیے، بھاگ بھاگ کے آتی تھیں آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ یہ گھر کے کام سمیٹتی تھیں پھر یہاں پہنچ جاتی تھیں اپنے رب کو منانے کے لیے۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کی محنت کو قبول فرما لے، جس شوق جذبے سے آتی تھیں اللہ اس کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے اللہ بخشش فرما دیجئے۔ اللہ یہ سب نیک بننا چاہتی ہیں مگر ہمارے نفس امارہ ہیں، شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے، اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ان خواتین بچیوں کی جان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ سب کو حیا والی زندگی نصیب فرما، پردے والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ کریم آقا ان کے معاملات کو آسان فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا جو روٹی کا طلبگار ہوتا ہے ایک دروازے سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے۔ اے اللہ جو آپ کو منا لیتا ہے وہ سعید ہوتا ہے، جو ناراض کر لیتا ہے وہ شقی ہوتا ہے۔ اے کریم مان جائیے، اے کریم مان جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے فقیر لوگ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، بچوں سے وعدے کرتے ہیں رمضان آئے گا ہم تمہاری تمنائیں پوری کر دیں گے۔ میرے مولا ہم بھی رمضانی فقیر ہیں۔ اللہ بہت سارے مرد اور عورتیں دور دور ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہنچ گئے، میرے مولا آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اے کریم رحم کی نظر فرما دیجئے، اے کریم رحم کی نظر فرما
فرما دیجئے، اے کریم رحم کی نظر فرما دیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس رمضان میں سحری افطاری میں جو دعائیں مانگی اللہ ان کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کے ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، میرے مولا ہماری بھی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ، اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اللہ، رمضان تو ختم ہونے کو آ گیا، ہمیں نہیں معلوم بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ بخشش فرما دیجئے، اے کریم بخشش فرما دیجئے، اے کریم بخشش فرما دیجئے، مغفرت کیے ہوئے گناہگار بندوں میں نام شامل فرما لیجئے۔ اللہ، دنیا کی ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن کی ذلت کہاں برداشت ہوگی؟ اللہ، ہمیں محشر کی ذلت سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہم سے تو دنیا کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اللہ، قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ، جامعہ زینب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں یا پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں، اللہ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ جو معلمات ہیں یا ان کے اساتذہ ہیں، ان کے بھی پڑھانے کو قبول فرما اور ان کو اپنے مقبول بندیوں اور بندوں میں شامل فرما۔ جو ادارے کے معاونین ہیں ان کو اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما۔ کریم آقا، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا، ہمارے گھروں کو اللہ جنت کے والا سکون دنیا میں عطا فرما۔ گھر کے ہر فرد کو نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ گھر کے ہر فرد کو تہجد کا پابند بنا، تکبیر اولا کا پابند بنا، نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا، سچ بولنے والا بنا، امانت ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارا حال یہ ہے، رات توبہ کرتے ہیں تو دن میں توڑ دیتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں تو رات میں توڑ دیتے ہیں۔ میرے مولا، آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ سینوں کے بھید جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری مدد کیجیے۔ اللہ، جو دلدل میں پھنسا ہوتا ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، میرے مولا ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ گناہوں کی دلدل سے نکال دیجیے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجیے۔ اللہ، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجیے، ہمیں اللہ نیکی کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، اعتکاف والے مردوں یا عورتوں کے لیے یہاں کی خواتین نے اپنے گھروں میں کھانے بنائے، مشقتیں اٹھائیں، اللہ خدمت کے لیے جتنے مرد تھے مسجد میں یا عورتیں تھیں اپنے گھروں میں، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ، خدمت والوں کو اپنا بنا لیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ، ہم نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جب وہ اپنی کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے بڑوں کے پاس محفوظ رکھوا دیتے ہیں۔ میرے مولا، ہم نادان ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں۔ اے اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمان کے ساتھ اللہ جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ، ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے دل کی بھی ایک تمنا ہے، اپنی رحمت سے پوری کر دیجئے۔ اے اللہ، جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اللہ، پہلے راضی ہونا، اللہ پہلے راضی ہونا، اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا عاشق بنا دیجئے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنت سے اپنے آپ کو سجانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا، خلوت جلوت میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما
فرما۔ اے اللہ خوشی اور غم میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ مختلف دوسرے اعمال کو قبول فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو پورے رمضان میں ہم نے دعائیں مانگی اپنی رحمت سے ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ صحت سلامتی کے ساتھ زندگی کے جو ایام باقی ہیں اللہ ہر سال کے رمضان کو عبادت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس شہر میں جتنے جامعات ہیں بچوں کے یا بچیوں کے، اے اللہ ان سب کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ جو بچیاں جہاں بھی پڑھ رہی ہیں یا مرد پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ جو علماء صلحاء امامت خطابت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ اس شہر کے لوگوں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما، جو ہدایت نہیں پا سکے ان کو ہدایت کی نعمت نصیب فرما۔ اس ملک پر رحمت نازل فرما اللہ، اس ملک پر رحمت نازل فرما، ملک کے رہنے والوں پر رحمت نازل فرما۔ کریم آقا جنہوں نے ان پروگراموں کے لیے مسجد کے لیے جو ہے وہ استعمال کی توفیق جو ہے اجازت دی یا ہال کے استعمال کی اجازت دی، اللہ ان سب لوگوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ان دعاؤں میں ہم جو مانگنا بھول گئے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں میں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یا جنہوں نے ہم سے وعدے لیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہمارے مشائخ کے جو ادارے ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے شاد اور آباد فرما، ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے فیض اس سلسلے کا جاری اور ساری فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ بعض بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔